السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ میری رہنمائی فرمائے، مدد و نصرت فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 35 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ پچھلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے ایمان لانے پر ان کا تکرار اس کا ذکر تھا، مگر قوم کی بدبختی کہ حضرت نوح کے اتنے لمبے عرصے تک تبلیغ کے باوجود انہوں نے انکار کیا، بس انکار کرتے رہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے عذاب سے ڈرانا اور بدبخت کہنا، تو اس کا ذکر ہے، اور پھر قوم کی طرف سے تکبر، غرور، انا، اس کا ذکر ہے۔ اور یہاں پھر نوح علیہ السلام نے اپنی عبدیت اور اللہ کی معبودیت کا ذکر یہاں فرمایا کہ لوگوں، میں تو اللہ کی طرف سے ڈراتا ہوں، میرے اختیار میں نہیں کہ میں تم پر عذاب لے آؤں، نہ میرے اختیار میں یہ بات ہے۔ بدبختو، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر جو عذاب کا اگر فیصلہ ہو چکا ہے نا، تو اب میری نصیحت بھی تمہیں کام نہیں آئے گی۔ تو پھر اچانک اللہ کے کلام نے اس یہاں اسلوب بدلا، اور نوح کا ذکر ہوتے ہوتے پھر اچانک نبی آخر الزمان کا ذکر اس آیت میں آ گیا۔ فرمایا ام یقولون افترا، آپ انہیں کہہ دیجئے، یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سے مخاطب ہیں۔ ام یقولون افترا، آپ انہیں کہہ دیجئے، یہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، قل ان افتریتہ، اگر میں نے گھڑ لیا ہو، فعلی، ان پر اجرامی، وانا بریء مما تجرمون، یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر میں نے ایسا کیا، اگر میں نے جھوٹ گھڑ لیا ہے تو اس کا وبال مجھ پر آئے گا۔ اور آگے فرمایا وانا بریء، اور میں بری ہوں اس بات سے، مما تجرمون، جو تو تم جرم کر رہے ہو۔ یعنی اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو تم میرے اوپر، اللہ خود اپنے نبی سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن جو ہے اس کو ایسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں اگر میں نے ایسا کیا ہوگا تو میں تو مجرم ہو جاؤں گا اللہ کے ہاں، اور یہ بھی کہ جو تم جرم کرتے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو ہمیں یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت نوح کو کہ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک تبلیغ کی، اور 950 سال کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ تبلیغ کی، مگر وہ اس کی قوم جو تھی نوح علیہ السلام کی، وہ انکار ہی کرتی رہی۔ تو اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، کیا نوح علیہ السلام کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میری قوم کے لوگ ہدایت پر آ جائیں؟ اتنا لمبا عرصہ، کوئی بھی انسان ہے اگر وہ محنت کرتا ہے تو ضرور وہ کوشش اس کی ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری محنت کا مجھے پھل ملے۔ تو کتنی دعا کی ہوگی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے، مگر اللہ نے نہیں چاہا، ہدایت نہیں دی۔ تو یہاں یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں، یعنی یہ نہیں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی، اور یہ ویسے یہ ان کی بدبختی کی، قوم کی بدبختی کی وجہ سے تھا، لیکن چونکہ نوح علیہ السلام وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اسلام لے آئیں، ان کی خواہش تھی، یعنی یہ کون آدمی نہیں چاہتا اس کی محنت کا اس کو پھل نہ ملے، مگر وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو اس سے بات یہ نوٹ کر لینی چاہیے
کہ اللہ ہی سب اختیار کا مالک ہے. اللہ کا کتنا بھی قریب اللہ کا بندہ ہے، وہ نبی ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ رسول ہے، چاہتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. یعنی اگر اللہ نہیں چاہتے تو انبیاء کی بات، انبیاء کی خواہش جو ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی. یعنی ہم پتہ نہیں کہاں یعنی دور چلے گئے غلبیات میں، کہ یہ ہماری سوچ، جب ہم قرآن پڑھیں گے نا تو یہ سب چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. تو دوسرا جو نوح کا تذکرہ میں اچانک یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے. نوح کی تبلیغ، ان کا یعنی پھر قوم کا انکار، اللہ تعالیٰ عذاب سے ڈرا رہے ہیں اس کو کہ تم بات نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب ہو جائے گا. یعنی ایک تربیتی جو ماحول بنا ہوا ہے، لوہا گرم ہے. تو یہاں اچانک کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ سنانے کے لیے ان سے مخاطب کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے، تو تمہارا انجام ہے وہ بھی قوم نوح کی طرح ہوگا. اور یہاں جو اور بات جو بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ہدایت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. تو اپنے آخری نبی سے بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے انکار اور جرم جو ہیں اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ نے بس میرا پیغام پہنچانا ہے. ان کا جرم، ان کا گناہ، اس کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں ہوگا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. جس طرح کہ سورۃ باقرہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے میرے محبوب، میں نے آپ کو نا حق سچ کے ساتھ ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. لیکن جو جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، بات نہیں مانتے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، آپ سے بات پرس نہیں ہوگی. اور یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ کوئی آدمی جب اللہ کا پیغام، اصلاح کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات نہیں مانتے، نہیں سنتے، تو اسے دل برداشتہ یا مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ داعی کا کام ہے صرف دعوت دینا. کوئی مانے نہ مانے، داعی کو اس کا اجر مل جائے گا. وہ اس کو اپنی ناکامی نہ سمجھے، کیونکہ ہدایت کا اختیار تو پیغمبروں کے پاس بھی نہیں ہے. صرف دعوت حق دینا ہے، حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.